ایک صحابی رضی اللہ تعالی اللہ غنی صبح نکلے، گھر کے اندر فاقہ ہے کہ انشاءاللہ مزدوری کر کے آؤں گا، کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ شام ہو گئی، خالی ہاتھ گھر واپس آئے۔ بیوی کہنے لگی میاں کیا ہوا؟ کہ پتہ نہیں، کوشش تو بڑی کی لیکن جس کا کام کر کے آیا وہ مزدوری نہیں رکھتا۔ دوسرے دن تیسرے دن یہ حال رہا جب بیوی دیوار کا سہارا لے لے کر دروازے تک بوئے تک اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے آئی۔ کہنے لگی اللہ کے سپر، بیوی کے حالت کو دیکھ کر رونے لگ گیا اور کہنے لگا انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے آج جہاں مرضی سے لے کے آؤں گا۔ بیوی کی چیخ نکلی، کہنے لگی ایاک ولا کسب الحرام، خبردار خبردار، ہمیں دیکھ کر روتا دیکھ کر حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھا دینا۔ خالی تھیلا گھر لے آئی ہو، بھوک لگ گئی، بھوک کی وجہ سے مر گئی، نجات ہو جائے گی۔ اگر ہماری حالت کو دیکھ کر ہمارے پیٹ میں تو نے حرام کا لقمہ اتار دیا، تیرے نبی میرے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ بھگتنا مشکل ہو جائے گی۔ پتہ ہے میرے شوہر کی تنخواہ 12,000 ہے، میں ڈیمانڈ 20,000 کی کر رہی ہوں۔ گھر کے سکون، گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے، کل کل سے بچنے کے لیے وہ 20,000 کہیں نہ کہیں سے لے کے آئے گا۔ کہاں سے لایا؟ پوری دنیا کے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، آئے دن بلڈ پریشر، آئے دن شوگر، آئے دن ہیپاٹائٹس، یہ کیا مسئلہ، آئے دن فالج کا مرض، سارے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ دماغ میں خون رک گیا، یہ لوچڑا رک گیا، گلاس پھنس گئے دماغ کے اندر، کیا مسئلہ ہے؟ پوری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر پہنچے، انہوں نے لکھ کر پوری دنیا کی ڈاکٹری میں یہ ڈگری، یہ کاغذ بانٹ دیا کہ یہ بلڈ پریشر نہیں، یہ گلاس نہیں، یہ بلڈ پریشر نہیں، یہ ہارٹ اٹیک نہیں، یہ فالج کا مرض نہیں، یہ جتنی اس وقت بیماریاں عام ہو رہی ہیں ساری گھریلو ٹینشن کا نتیجہ ہے۔ صبح دکان پر گیا، قرضے کا بوجھ، پارٹی آ رہی ہے، دکانداری چلانی ہے، بچوں کی فیس، دودھ کے پیسے، سالن کے پیسے، چاول کے پیسے، ساری چیزیں۔ اب شام کو گھر آیا، بیوی نے یوں دیکھا اور ٹینشن دماغ پہ آئی، وہ بولتی رہی، گھر بچا، باپ کی عزت، ماں کی عزت، بہن بھائیوں کی عزت۔ ایک کڑوا بول بولا، اس نے 10 سنائی، چپ کر کے سنتا رہا۔ جب رات کو تو کروٹ بدل کے سو گئی اور بچوں سے کہہ دیا جا اپنے باپ کو کھانا دے دیا، اس نے کھانا ہو تو کھا لے گا، اپنے ابو نے روٹی نہیں کھائی تو پھر میں کیا کروں؟ یہ تیر مل کر اس کے، گولی مل کر اس کے سینے کو چیر کے چلی گئی کہ تجھے تو قرآن کے سائے میں لایا تھا، تو رحمت بن کے آئی تھی، تو رحمت کہاں سے بن گئی؟ یہ ساری رات کروٹیں بدل بدل کے سوتی رہی، یہ ساری رات کروٹیں بدل بدل کے روتا رہا۔ صبح ہوئی، آواز لگی، اسے کہ ناشتہ کر لے پڑا ہے، میں نوکر تھوڑی ہوں، بچوں کو میرے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، میں اپنے گھر سے تھوڑی لائی تھی تیرے ہی ہے، سنبھالو حرام کی اولاد کو۔ پھر چوٹ لگی، اللہ اکبر، ساری رات صبر کا مرہم اپنے پہ ڈالتا رہا، پھر ایسا چیرا ڈالا، خدا کی قسم موت آ گئی، وہ شگاف ہی نہ بھرا۔ مرنے کے بعد چرپائی پہ پڑا ہوا ہے، پھر بوڑھی عورتیں کہتی ہیں اپنے حق معاف کرا لے، کان میں کہتی ہے اپنے حق معاف کرا لے۔ وہ جاتا ہوا، اللہ اکبر، لاکھوں ہزاروں لوگوں کے کندھوں پر جاتا ہوا، اپنے گھر والوں کو کہہ کے جا رہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تمہاری مرضی مکھن کھائیو، تمہاری مرضی میری کمائی پہ ناچیو، میرے گھر کو جوئے پر ناؤ پر لگا دینا، اور میرے بچوں میری بیٹھک میں جب میرا دادا، جب میرا ابا اور جب میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، میری مرضی لڈو کھیلیو، میری مرضی جو مرضی کریو، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ کبھی تجھے ابو یاد آ جائے، کبھی امی تجھے یاد آ جائے، ایک مرتبہ پھیرا مار لینا، اور میرے بچے پھول نہ لائیو، مجھے غصہ نہیں آئے گا، اور میرے بچے مکھانے نہ لائیو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، شکوہ نہیں آئے گا، بس میری قبر پہ جب بھی آنا 2 بول قرآن کے سنا جانا، اور میرے بچے تیری تلاوت ہو جائے گی، قبر کے اندر میرا کلیجہ ٹھر جائے گا۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے رو رہے، بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاوا، تیری آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔
بھوک لگی نہیں کیا بات ہے؟ کہا اعلان ہو گیا مدینے میں مکے کا در یتیم آ رہا ہے۔ پھر رو کیوں رہا ہے؟ ہنسنا چاہیے۔ کرو نہ تو کیا کروں، ہے میرے مقدر، میری بیٹھک میری چلی بڑی کمزور، مکان چھت کی بارش آ جائے پانی ٹپکتا ہے، کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ میرا دل چاہتا تھا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ میرے گھر کے مہمان بنتے، کہ بس اتنی سی بات ہے۔ کہ تو اتنی سی بات کہہ رہی ہے؟ کہا اتنی سی بات، ایسا کر یہ داپڑا پڑا ہے، یہ برتن پڑا ہے، یہ مشکیزہ پڑا ہے، چل فلانی جگہ سے کنویں سے پانی بھر کے لا۔ کیا کرے گی؟ پانی مٹکوں میں موجود، پانی موجود ہے، کہ جا جا بس پانی بھر کے لا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پانی بھر کے لے کے آیا، میری بیوی گھر کے ویڑے میں بیٹھک میں جھاڑو مار رہی ہے۔ میں نے کہا کس کے لیے صفائی کر رہی ہے؟ کہ تو ہی تو بھی کہہ کے گیا تھا کہ اللہ کا نبی مدینے میں آ رہا ہے۔ کملی تو نہیں ہو گئی، جھلی تو نہیں ہو گئی، دیوانی تو نہیں ہو گئی، تیری بیٹھک میں آئے گا عرش بری پر جوتے سمیت جانے والا، آج تیری بیٹھک میں آ کے بیٹھے گا۔ کہا ابو ایوب انصاری جو ہمارے اختیار میں ہے ہم کریں، جو اللہ کے اختیار میں ہے وہی کر سکتے ہیں، ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے میری بیوی نے گھر میں جھاڑو پھیرا، میں نے پیچھے پانی کا چھڑکاؤ کیا، میں اور میری بیوی مجھے لے کے بیٹھ گئی۔ کہا ابو ایوب انصاری ہاتھ اٹھا، کہ میں نے ہاتھ اٹھائے، میری گھر والی رو کے کہنے لگی اللہ جو ہمارا کام تھا انہیں کر دیا، جو تیرا کام تو کر دے۔ یا اللہ آج تیرا نبی ہمارے گھر میں قدم رکھ دے گا، قیامت کی صبح تک غریبوں کا مقام اونچا ہو جائے گا۔ کبھی اپنی غریبی پر سر نہ جھکانا، امیروں کو دیکھ کر کبھی اپنی غریبت پر مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے سر نہ جھکانا۔ خدا پاک کی قسم ہے تم اپنے نبی کی علماء کرام سے دعا سنو، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، یا اللہ مجھے زندہ بھی غریبوں میں رکھنا، موت بھی مجھے غریبوں میں آئے، جب میدان بشر میں اللہ کھڑا کرنا تو غریبوں میں کھڑا کرنا۔ کتنے مقدر کی بات ہے، خدا پاک کی قسم ہے میرا نبی اس گھر میں پیدا ہوا، پھر اس گھر میں میرے نبی کی عائشہ آئی، صدیقہ کائنات آئی، خدیجہ کائنات آئی، اس گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی جس گھر میں 4 دل کا فاقہ ہوا کرتا تھا۔ کس نبی کی بات کرتے ہو جس نے اللہ اکبر کئی دن ایک جوڑے میں گزار دیے؟ ایک عورت آئی دروازے پر کھڑی ہو گئی، حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگی عرض کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میرا وقت ختم تو نہیں ہو گیا بھائی؟ 1 بجے تھا جی، 1 بجے۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ میرا وقت 1 بجے، جنہوں نے دوپہر کی روٹی کھائی مجھے گانا تو نہیں کاٹ رہے پیچھے بیٹھے ہوئے یہ علماء کرام۔ بس 5-7 منٹ میری اور سن لو، درود شریف پڑھو گے تسلسل پر کلام۔ ایک عورت دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ پیار سے اللہ اکبر، کیا کیا نبی کی ادا پر بیان کرے؟ خدا پاک کی قسم ہے اللہ اکبر، جس نبی نے دوسروں سے مخاطب ہونے کا طریقہ بدلا دیا، میں کیوں نہ کہوں ختم نبوت زندہ باد۔ آپ بھی کہہ دیجئے ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ تاجدار انبیاء، سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، قادیانی پر لعنت، قادیانی پر لعنت، قادیانی پر لعنت۔ عزیزو سامنے ختم نبوت کانفرنس ہے، تمہیں بازار میں، تمہیں گلی میں، تمہیں دکان میں جہاں اس عنوان سے جلسہ نظر آئے، خدا کے واسطے ٹوپی تمہارے پیروں میں رکھتا ہوں، ایسے جلسوں میں عنوان ختم نبوت ہو، ایسے جلسوں میں جایا کرو، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر، رکشے میں بیٹھ کر، کاروں میں بیٹھ کے جایا کرو، اپنی گاڑی کو جال جال کے ریس دیا کرو۔ اللہ اکبر، جتنا سلنسر سے دھواں نکلے گا خدا کی قسم ہے قادیانیوں کی قبروں پر خدا کی لعنت بن کے برسے گا۔ کہہ دو ختم نبوت، ختم نبوت۔ سبحان اللہ کی
کی تسبیح پڑھتے ہو یا درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہو، ایک تسبیح پڑھا کرو، قادیانی پر لعنت، قادیانی پر لعنت، قادیانی پر لعنت۔ جو نبی جانور پر لعنت کرنے سے منع کر رہے ہیں، وہ ختم نبوت کے غدار پر، ختم نبوت کی پگڑی اچھالنے والے پر لعنت کہنے پر خدا پاک کی قسم ہے نہیں یقین آتا۔ چاروں طرف فرشتے کھڑے ہیں، ان سے پوچھ لو کہاں دوڑ دوڑ کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں جب ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے، اب آقا کے روزے میں جڑو جدہ والا کے لوگوں کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے ادھر نعرہ لگ رہا ہے، قبلی والا روزے میں ہنس ہنس کے دکھا رہا ہے ختم نبوت، مرزائیوں پہ لارے، مرزائیوں پہ لارے، مرزائیوں پہ لارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہلچل مچ گئی ہے آسمان پر۔ اتنا فرشتہ کیوں آئے ہو؟ کہ اس جملے کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کرو گے؟ اللہ کے عرش کے نیچے رکھ دیں گے قیامت کے دن، جب تیری ماں تیری پہچاننے سے انکار کر دے گی، یہ نعرہ لے کے آئیں گے، یا اللہ عمل کا تو بڑا کوجا تھا لیکن مرتے مرتے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کے چلا گیا۔ عورت دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، پورے ہاتھ کا اشارہ۔ جب بھی کسی کو مخاطب کرو، میرے نبی نے منع کیا ادھر آئے نہیں، پورے ہاتھ کا اشارہ ادب کے ساتھ، یوں نہیں اس کی طرف دیکھ کہ ادھر آئیے جناب ادھر آئیے، پورے ہاتھ سے۔ مائی قریب آ گئی، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر آنکھوں میں پانی بھرایا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اما رونے کی کیا وجہ؟ کہنے لگی اللہ اکبر، اولاد کوئی نہیں، زندگی میں ایک جوڑا میرے انسلہ سنبھال کے رکھا ہے، کہتے کہتے ڈرتی تھی آج کلیجہ بڑا کر لیا، گستاخی نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، نہ میرے ہاتھ اس قابل نہ میرے گھر کا انسلہ جوڑا اس قابل، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں اپنے ہاتھ سے کرتا سیوں اور تو مجھے پہل کے دکھائے۔ نبی کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا کہ میں تو روئی گستاخی نہ ہو جائے، تو کیوں رویا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے روکے فرمایا اماں آج تو نے اتنا پیار بھرے لہجے میں پوچھا، مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی، کب لائے گی؟ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ چل دل کے بعد وہ کرتا لے کر حضور کی خدمت میں آ گئی، صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر پیون والا کرتا اتارا، اماں کا سلا ہوا ہاتھوں کا کرتا پہنا، اماں دیکھ کیسا لگ رہا ہے؟ کہ بچے تو اللہ اکبر تیرے تن پہ تو پیون والا کپڑا ہو تب بھی زمین آسمان والوں سے اونچا لگتا ہے، لیکن میرا کرتا میرے گھر کا سلا کپڑا تیرے بدن پر آ گیا، تیرے بدن سے لگنے کی وجہ سے آج میرے کپڑے کا بھی مقام بلند ہو گیا ہے۔ دعائیں لی چلی گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ رہے تھے، جب وہ ماں چلی گئی عبد الرحمن بن عوف ہے یا رسول اللہ بڑا ہی پیارا ہے، یہاں تو بہت ہی نقش و نگار، یا تو بڑی چاہت کے ساتھ سیا، یہ سلائی بڑی اچھی۔ حضور دیکھتے رہے سنتے رہے مسکراتے رہے، آپ نے فرمایا وہ عبد الرحمن بن عوف تجھے پسند آ گیا؟ کہ جی اللہ کے رسول لینا چاہتا ہے۔ کہ جی فوراً کرتا اتارا، پیون والا کرتا پہنا اور نیا کرتا عبد الرحمن بن عوف کو صحابہ کون یہ مارتے رہے عبد الرحمن بن عوف کیا کر رہا ہے؟ تو مدینے کا تاجر ہے، کپڑے کا تاجر ہے، جنس کا تاجر ہے، تیرے پاس کپڑے کی کیا کمی؟ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ۔ جب کرتا لیا اپنے سر پر رکھا، اپنے سینے سے لگایا، حضور حجرے مبارک میں چلے گئے، کہنے لگے بات کرتے کی ہوتی، میرے پاس گھر میں کپڑا پڑا ہے، چاہوں تو سارے مدینے والوں کو سلوا دوں، لیکن ایسا کرتا کہاں سے لاؤں گا جو ابھی نبوت کے جسم سے لگ کے آیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اسے میں پہنوں گا؟ نہیں گھر لے جاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کو سب کو بٹھاؤں گا، یہ کرتا دکھاؤں گا اور کہوں گا اس کو لپیٹ دو، اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دو کہ عبد الرحمن کا جب انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے کے بعد یہ کرتا پہنا دینا، یہ کفن کے طور پہ قبر میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ پوچھے گے کپڑے کے تاجر کیا لایا؟ جولی جھاڑ کے دکھاؤں گا، یا اللہ عمل پلے کچھ نہیں، جسم پر تیرے محمد کا لگا ہوا کرتا لے کے آ گیا۔ ابو ایوب جو ہمارے اختیار میں وہ کرے جو وہ، یا اللہ آج تیرا نبی مہمان بن کے آ رہا ہے، ایک قدم ہمارے گھر میں رکھ دے گا، یا اللہ قیامت کی صبح تک غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔
ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر ابو ایوب الانصاری کی کب کانوں میں آواز پڑی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میرا دل دھڑکنے لگا، ماتھے پر پسینہ آ گیا، میری بیوی کہنے لگی پریشان نہ ہو، چل دروازے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ بیوی اور گھر والے دونوں دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی سواری کی انٹری جب اس گلی کے اندر ہوئی، کبھی اس مکان کو کبھی اس مکان کو، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جب میرے مکان کے قریب آئی میرے پیروں سے ایسے لگا جیسے زمین نکل گئی۔ جب سواری میرے بیڑے کے پاس، میرے بوئے کے پاس، میرے دروازے کے پاس آ کے کھڑی ہوئی، اس نے یوں سر اندر ڈالا اور یوں کر کے جھانکا، نبوت کے زبان سے جملہ نکلا، یہ مکان کس کا؟ میں اچھل کر حضور کے سامنے آ گیا، میں کہا یا رسول اللہ یہ مکان آپ کے غلام کا۔ سواری نے گھٹنوں کو ٹانگوں کو جوڑنا شروع کر دیا، حضور علیہ السلام نے سواری کی جو رسی تھی گردن پہ ڈال دی، میرے دروازے پر جب سواری بیٹھی، حضور سواری سے اترے، میرے حضور کا ہاتھ پکڑا، کہا ابو ایوب مبارک ہو، تو میزبان بن گیا، اللہ کا رسول تیرے گھر کا مہمان بن گیا۔ کبھی لوگوں غریبی پر سر نہ جھکانا، غریب ہونے پر فخر کرنا۔ تمہارا نبی کا گھر غربت والا، تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ کا گھر غربت والا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب بھی حضور کے پاس کھانا آیا کرتا، مولانا یوسف صاحب، مفتی ادریس صاحب، مفتی عامر صاحب، مولوی ساجد صاحب، سارے علماء کرام گواہ ہیں، جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں کئی سے روٹی آیا کرتی، اللہ کے نبی ایک روٹی اٹھاتے، اس پر سالے رکھتے، چپکے سے لپیٹتے، خادم کو بلاتے، بلال، ابو ہریرہ، انس، اسامہ ادھر آؤ، کار میں کہتے جاؤ 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 یہ روٹی میری فاطمہ کو دے آؤ، میرا تو 4 دل کا فاقہ، پتہ نہیں میری بیٹی کا کتنے دل کا فاقہ ہوگا۔ آج ان کی قبر میں جب پیغام جاتا ہوگا، آج ایک اور باپ نے بیٹیوں کو حق دینے سے انکار کر دیا، بتاؤ وہ نبی صدیق عمر کے سامنے کتنا روتا ہوگا۔ یہ تو اللہ کا نبی کہہ کے گیا بیٹیوں کو حق دو، بیٹوں کو ڈبل، بیٹیوں کو سنگل، پھر بھی نہیں دیتے۔ خدا کے واسطے نہ ایسی تقسیم کر کے جاؤ، نہ ایسا فیصلہ کر کے جاؤ، نہ ایسا قلم چلا کے جاؤ کہ تیری بیٹی تیرے مرنے کے بعد اللہ اکبر اپنے گھر کے ٹوٹے بھانڈے دیکھ کے رونے لگ جائے اور قبر کے اندر تیرا لیٹنا مشکل ہو جائے۔ زندگی کے اندر جیو تو شان سے، مرو تو شان سے۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کی توحید کا پرچار کرتے رہنا، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے مال جان دینے سے دریغ نہ کرنا، قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹنا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جاتے جاتے سبق سکھا دینا۔ ماں باپ کی محبت بعد میں، نبی کی محبت پہلے۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم مدینے والا کہہ رہا ہے۔ ماں باپ ہو، اولاد ہو، خاندان ہو، یار کی یاری کی پرواہ نہ کرنا، اولاد کی پیار کی پرواہ نہ کرنا۔ جہاں دیکھے میری محبت میں کمی آ رہی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا، میری محبت کو برقرار رکھنا۔ قیامت کا دن ہوگا، مائیں پہ چالنے سے انکار کرے گی، علماء نے محمد کو کملی والا میدان محشر میں پہچان پہچان کے لائے گا۔ آج میرے عزیزو ارادہ کرو، آج ارادہ کرو، ہر وہ کام جو خیر کی طرف تمہیں بلائے، ہر وہ پروگرام جو خیر کی دعوت ہو، خدا کی قسم جوش جذبے سے جائیں گے، مال جان لے کے جائیں گے، اولاد لے جائیں گے، ہر کچھ قربان کرنے کا عزم کریں گے، تیاری کریں گے۔ ایسے پروگراموں میں ہاں میرے عزیزو چناب نگر میں ہو، ایسا پروگرام جنڈا والا میں ہو، ایسا پروگرام سرگودے میں ہو، ایسا پروگرام باولپور میں ہو، ایسا پروگرام لاہور میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اس پروگرام میں شمولیت کی کوشش کریں گے اور وہاں بڑے شوق سے جائیں گے، پہنچ سے جائیں گے، درود شریف پڑھتے جائیں گے۔ جہاں ہمارے نبی کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو ہماری زبان بولے گی اور ہاتھ اٹھے گا، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اسی کی چوکیداری کرتے رہو گے نا انشاءاللہ تعالی۔ پکا وعدہ اللہ سے، عبدالرحمن صلی اللہ سے پکا وعدہ، تو اس کا اظہار کرو کہ